بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنے ہیں کہ وہ ہے جی ایڈوانٹیجز آف کمپیوٹرز۔ تو شروع کرتے ہیں ایڈوانٹیجز آف کمپیوٹرز۔ کمپیوٹر کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے کمپیوٹر کو استعمال کرنے سے۔ پہلا اور اہم ترین جو فائدہ ہے کمپیوٹر کو استعمال کرنے کا، دیٹ از اٹس اسپیڈ۔ کمپیوٹر کو ہم اس کی سپیڈ کی وجہ سے یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ سپیڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ تیزی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر کمپیوٹر نے ڈیٹا کو پروسیس کرنا ہوتا ہے۔ انسان خود سے پروسیس کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اگر آپ کو کہتا ہوں 2+2 تو آپ کا آنسر ہوگا 4۔ تو یہ 4 کیسے آیا؟ آپ نے ڈیٹا کو پروسیس کیا اور اس پر کیا ٹائم لگا؟ 1 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ کا کچھ حصہ لگا۔ اگر میں کچھ کمپلیکس قسم کی کیلکولیشنز آپ کو دوں، فار ایگزامپل میں کہوں جی 24,526 ضرب 29,621، یہ کرنے کے لیے آپ کو 1 منٹ یا 1.5 منٹ یا 2 منٹ چاہیے ہوں گے۔ لیکن اگر یہی کیلکولیشنز آپ کمپیوٹر سے کروائیں گے تو کمپیوٹر بہت فاسٹ اس کیلکولیشن کو کر گزرے گا۔ اپولو 11 مشن تھا جس کے ذریعے انسان کو چاند کے اوپر بھیجا گیا جولائی 1969۔ چاند پہ بھیجنے سے پہلے انہوں نے کچھ تجربات کیے اور ان تجربات کے لیے ایک سیٹلائٹ انہوں نے خلا میں بھیجا تھا۔ وہ سیٹلائٹ گم ہو گیا تو ایک کمپیوٹر نے اس سیارے کو، اس سیٹلائٹ کو ڈھونڈا کہ یہ سیٹلائٹ کہاں گیا، اور ڈھونڈا کیسے؟ کیلکولیشنز کے ذریعے۔ 90 منٹ کے بعد ڈھونڈ نکالا اس نے کہ یہ کہاں پہ گیا۔ ناسا کا ایک ماہر تھا، اس نے کہا جی اگر ہم دنیا کا بہترین میتھمیٹیشین انسان، دنیا کا بہترین ریاضی دان لگا دیتے کہ وہ کیلکولیشن کر کے ڈھونڈ کے بتائے کہ وہ سیٹلائٹ کہاں ہے، تو اس بندے کو 3 لاکھ سال لگتے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایک کمپیوٹر نے جو کام 90 منٹ میں کیا وہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہے اور اس کے لیے 300,000 سال چاہیے ہیں۔ تو اس سے آپ کمپیوٹر کی سپیڈ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ 1969۔ آج کے کمپیوٹرز اس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا تیز ہیں۔ تو آپ اس سے سپیڈ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے، ایڈوانٹیج ہے کمپیوٹر کا، دیٹ از ایکوریسی۔ ایکوریسی کا مطلب ہے درستگی۔ کمپیوٹرز بہت درست کام کرتے ہیں۔ اگر سمپل کیلکولیشن کی بات کی جائے تو آپ کو میں کہتا ہوں 2+2 تو آپ کا آنسر فوراً ہوگا جی 4۔ لیکن جو میں نے ایک دوسری رقم آپ کو بتائی تھی 2 نمبر، اگر آپ ان کو ایڈ کرنے جائیں گے یا ملٹیپلائی کرنے جائیں گے، اگر میں 100 لوگوں کو ایسی کوئی بڑی رقم دوں اور میں کہوں جی اس کو ملٹیپلائی کرو، تو چانسز آر دیر 2-4-5% لوگوں کا رزلٹ ڈیفرنٹ ہوگا۔ کیوں ڈیفرنٹ ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے غلطی کی ہوگی۔ ہماری کنسنٹریشن، ہمارا غور فکر، ہماری توجہ اتنی اچھی نہیں ہوتی جب ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں، تو ایسے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ غلطیاں ہونا انسانوں کا خاصہ ہے، کمپیوٹر سے ایسی غلطیاں نہیں ہوتی۔ کمپیوٹرز ایسی غلطیوں سے مبرہ ہیں۔ اگر آپ اس کو 2+2 کہیں گے تو کمپیوٹر ہمیشہ 4 ہی آنسر دے گا، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا 3.5 یا 4.5۔ دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سارے کام اندازوں سے کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم بادل کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی آج بارش ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ایک اندازے سے اوورٹیک کرتے ہیں۔ لیکن کمپیوٹر میں ہم اندازوں سے نہیں بلکہ ایکوریسی سے کام کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی سٹوریج۔ سٹوریج کا مطلب کیا ہے؟ ہم بہت بڑی مقدار میں ڈیٹا کو یا انفارمیشن کو یا فیکٹس اینڈ فگرز کو کمپیوٹر کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک ہم چاہیں۔ ایک لمبے عرصے کے لیے ہم انفارمیشن کو اپنے کمپیوٹرز میں سیو کر سکتے ہیں، سٹور کر سکتے ہیں، اور جب کبھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس کو ریٹریو بیک بھی کر سکتے ہیں۔ اب کتنا بڑا ڈیٹا ہم سٹور کر سکتے ہیں؟ دنیا میں آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، انسانوں نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں، وہ ساری کی ساری کتابیں تو آپ ایک ہی کمپیوٹر کے اوپر رکھ سکتے ہیں۔ دس از storage. Huge volumes of data can be stored in computers. This is its one of the main capability or advantage. Next is communication. Computers can communicate. کمپیوٹرز کی مدد سے ہم کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، ہم ڈیٹا کو، انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں یا وصول کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ انسان جن کے انٹرسٹ کامن ہیں، جن کے مفادات کامن ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ
انفارمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا بھائی؟ اس سے کولیکٹیو فائدہ ہوگا. اگر میں صرف بزنسز کی بات کروں تو بزنسز میں ایک بزنس علیحدہ رہ کے، سیپریٹ رہ کے، بالکل الوف رہ کے کوئی کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ بزنس نے کسی جگہ سے کچھ کمانا ہے، فائدہ کسی جگہ سے لینا ہے، اور فائدہ لینے کے لیے کسی دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنی پڑے گی، کسی دوسرے بزنس کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ یا سپلائرز کے ساتھ ہم نے ڈیٹا کو یا انفارمیشن کو شیئر کرنا ہوگا، اور یہ کام ہم کمپیوٹرز کی مدد سے کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ کمپیوٹرز کی مدد سے ہم کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. پانچواں جو فائدہ ہے بڑا، وہ ہے جی ورسٹیلٹی. ورسٹیلٹی کیا ہوتی ہے؟ ہم مختلف قسم کے کام کمپیوٹرز کی مدد سے کر سکتے ہیں، اس کو ورسٹیلٹی کہتے ہیں. تو دیکھیں، انسان نے دنیا میں اپنی ہسٹری میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری ایجادیں کی. انسان کی ہر ایجاد کوئی ایک اسپیسیفک کام کرتی تھی. فار ایگزامپل، انسانوں نے ریفریجریٹر بنایا تو فریج میں چیزوں کو صرف ٹھنڈا کیا جاتا ہے. اسی طرح سے انسانوں نے چولہا بنایا تو اس کے ذریعے آپ صرف چیزوں کو پکا سکتے ہیں. انسانوں نے پنکھا بنایا تو اس کے ذریعے آپ گرمی کی شدت کو تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے انسان نے گاڑی بنائی تو گاڑی کی مدد سے چیزوں کو یا انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں. ایسے ہی آپ نے بلب بنایا تو بلب کی مدد سے آپ روشنی لے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب کسی ایک چیز سے کسی دوسری چیز کا کام آپ نہیں لے سکتے. فار ایگزامپل، فریج کی مدد سے چیزوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، پریزرو کیا جاتا ہے تاکہ چیزیں خراب نہ ہوں. وہی چیزیں اٹھا کے آپ پنکھے کو دے دیں اور کہیں جی ان کو پریزرو کر لو، تو پنکھا ان چیزوں کو پریزرو کرنے کے قابل نہیں ہے. وہی چیزیں اٹھا کے بلب کو دے دیں کہ جی پریزرو کرو یا ٹھنڈا کر دو، تو نہیں کر سکتی بھائی. کیوں؟ کیونکہ یہ کام فریج کا ہے اور پنکھا یا بلب اس کام کے لیے نہیں ہے. جب ہم کمپیوٹر کی طرف آتے ہیں تو کمپیوٹر از کیپیبل آف ڈوئنگ مور دین ون سارٹ آف تھنگس. کمپیوٹر کی مدد سے آپ پنکھا چلا سکتے ہیں، اس کو بند کر سکتے ہیں، آپ فریج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ایسے ہی آپ بلبس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، روشنیوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کمپیوٹرز کی مدد سے آپ کوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، آپ کوئی گیم کھیل سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کے ایکسپینس وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کوئی میوزک سن سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ کمپنیز کی ویب سائٹس کو کھول سکتے ہیں. یہ سارے کام مختلف نو قسم کے کام ہیں، ورسٹائل کام ہیں، اور یہ کام کمپیوٹر کر سکتا ہے. یہ اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ کمپیوٹر کی لمیٹیشن نہیں ہے کہ اسپیسیفکلی یہی کام کرے گا، مختلف قسم کے کام کر سکتا ہے. چھٹا پوائنٹ ہے جی کہ کاسٹ افیکٹونیس ہے. کمپیوٹرز بہت کاسٹ افیکٹو مشینز ہیں. کمپیوٹرز کی مدد سے ہم لاگت کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. جو کام انسانوں کی مدد سے لاکھوں، کروڑوں یا اربوں روپے دے کے کر سکتے ہیں، وہی کام اگر کمپیوٹر کے ذمہ لگا دیا جائے تو کمپیوٹر اس کے لیے آپ سے چند ہزار روپے یا چند لاکھ روپے ڈیمانڈ کرے گا. کمپیوٹر آپ سے کچھ بجلی مانگتا ہے، سافٹ ویئر مانگتا ہے اور ہارڈ ویئر کو ورکنگ آرڈر میں مانگتا ہے، باقی اس کی کاسٹ کوئی نہیں ہے. آپ اس کو یہ کچھ چیزیں پرووائڈ کر دیں، وہ ساری زندگی آپ کا غلام رہے گا. کمپیوٹر اکتاتے نہیں ہیں، ٹائرڈ نہیں ہوتے. آپ کسی بچے کو کہیں 2+2 کتنا ہوتا ہے تو وہ کہے گا 4. آپ اس کو پھر کہیں 2+2 کتنا ہوتا ہے، وہ کہے گا 4. تیسری دفعہ کہیں 2+2 تو وہ کہے گا جی بتایا تو ہے 4 ہوتا ہے. آپ پھر کہیں اس کو کہ 2+2 کتنا ہوتا ہے، وہ کہے گا آپ پاگل ہیں، یہ مجھے سمجھتے ہیں. آپ پھر اس کو کہیں 2+2 کتنا ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے مطلب جو ہے وہ غصے میں آ جائے. لیکن کمپیوٹر کو آپ 1 کروڑ دفعہ 2+2 کہیں تو وہ بڑے آرام سے آپ کو 4 کہتا رہے گا. کمپیوٹر آگے سے کوئی چوں چرا نہیں کرے گا، کوئی آرگومنٹ نہیں کرے گا. تھینک یو.